لگانا بدعت ہے۔ خیبر میں کس کس کو یہ ارمان نہیں، خیبر میں کس کس کو یہ ارمان نہیں، پہنچانا نقصان ہمیں آسان نہیں، کرتے ہو ایمان ابو طالب پر شک، کرتے ہو ایمان ابو طالب پر شک، کیا ان کا بیٹا کل ایمان نہیں، کیا ان کا بیٹا کل ایمان نہیں، پہنچانا نقصان ہمیں آسان نہیں، محفل و مجلس نظر و نیاز اور اشک عزا، محفل و مجلس نظر و نیاز اور اشک عزا، کیا ہے اگر یہ بخشش کا سامان نہیں، کیا ہے اگر بخشش کا سامان نہیں، پہنچانا نقصان ہمیں آسان نہیں، لے کر چلنا حب علی اور اشک عزا، لے کر چلنا حب علی اور اشک عزا، کنج لحد میں کوئی روشن دار نہیں، کنج لحد میں کوئی روشن دار نہیں، پہنچانا نقصان ہمیں آسان نہیں۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو، حسین جب کہ چلے بعد تھا کہ جو تھا میں رکاب سن کو، سکینہ جھار رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، حسین جب کہ چلے جب صبح ہو شہادت کی نام
سواری شہ مظلوم کی تیار ہوئی بانو سر پیٹ کے بعد دے خوبار ہوئی بولی سجاد سے لو اب تو ملاچار ہوئی لو خبر بے کسوں کا راج لٹا جاتا ہے میرا وارث میرے سر پر سے اٹھا جاتا ہے دل دھڑکتا ہے میری چھاتی پھٹی جاتی ہے آپ بجھائے تو کوئی مانگ جلی جاتی ہے خود بخود سر سے ردا میرے گری جاتی ہے اور بسی بستی میری ہائے لوٹی جاتی ہے روک کر شاہ کو خیمے میں بٹھائے کوئی اس میرے روٹھے مسافر کو منائے کوئی رن میں
سے تو ہی بتا کدھر میرا سقا چلا گیا عباس کیا گئے تشنا لبوں کو کون بھلا دے تسلیہ بچوں کو دینے والا دلاسا چلا گیا عباس کیا گئے آنکھیں اسی کو ڈھونڈ رہی ہے حسین کی جو لے کے سارے گھر کا اجالا چلا گیا عباس کیا گئے یہ کہہ کے روئے لاشیں عباس پر حسین غربت میں ہائے میرا اثاثہ چلا گیا عباس کیا گئے کاوش قلم کی نوک سے روداد کربلا جو بے خبر تھے ان کو سناتا چلا گیا عباس کیا گئے فاتحہ شر دیکھتی رہی کٹتا رہا حسین کا سر دیکھتی رہی سینے میں ماں کا دل تھا مگر دیکھتی رہی اور خیمے سے بہن سوئے در دیکھتی رہی رن میں جو شور قتل شہ کربلا ہوا ایک چیخ
خیمے میں زینب نہ رک سکی، اٹھی بڑھی قنا سے ٹکرا کے گر پڑی، سنبھلی جگر کو تھام کے پھر اٹھ کھڑی ہوئی، مقتل کی سمت ٹھوکر کھاتی ہوئی چلی، اس تن بدن کی سدتی نہ چادر کے فکر تھے، مقتل پہ تھی نگاہ برادر کی فکر تھی، زہرا جفائے پہنچی قریب مقتل سالار کربلا، دیکھا کہ کٹ چکا سر اطہر حسین کا، ریگ تباہ ہے تن بے سر پڑا ہوا، پیاسے کا جسم ہے تو ہے خوبی جمع جمع، پہلے تو بے یتیمی میں دو گام ہٹ گئی، پھر تھر تھرا کے لاشیں شہ سے لپٹ گئی، زہرا جفائے بانیے، چلائی سر کو پیٹ کے بھیا چلے گئے، جنگل میں مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے، تم ہی تو تھے بہن کا سہارا، چلے گئے دنیا ہی ختم ہو گئی، تم کیا چلے گئے، عباس و قاسم و علی اکبر کوئی نہیں، بے آسرا ہوں اب میرے سر پر کوئی نہیں، زہرا جفائے بانیے، اکبر تمہیں خبر نہیں کیا حشر ہو گیا، بیٹا لئی نے کاٹ لیا سر حسین کا، اب دشت میں ہے لاشیں بے سر پڑا ہوا، میں نے اٹھانا چاہا تھا مجھ سے نہ اٹھ سکا، آکر سنبھالو میرے دل باش باش کو، خیمے میں لے چلو میرے بھائی کی لاش کو، زہرا جفائے بانیے، بھیا چھینے جو سر سے ردا کیا کروں گی میں، لوٹیں گے جب یہ اہل جفا کیا کروں گی میں، ٹوٹے گی جب بلا پہ بلا کیا کروں گی میں، میرا تو کوئی بھی نہ رہا کیا کروں گی میں، اماں چلی گئی میرے بابا چلے گئے، اب تم بھی مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے، زہرا جفائے
رخ جانب مدینہ تھا اور لب پہ تھی بکا ناگاہ آئی لاش کی بالی سے یہ صدا بیٹی شریک تیرے دکھوں میں ہے فاطمہ تجھ کو خیال ہے میں لحد کی فضا میں ہوں جب سے حسین آیا ہے میں کربلا میں ہوں زہرا جفائے پائیے اجڑی ہے گھر پہ ساری جفا میرے سامنے اکبر کے دل پہ نیزہ لگا میرے سامنے عباس زخم کھا کے گرا میرے سامنے اصغر کا حلقے خشک چھدا میرے سامنے خنجر سے کھٹ رہا تھا گلا جب حسین کا زانو پہ میرے سر تھا میرے نور عین کا خنجر سے کٹ رہا تھا گلا جب حسین کا زانو پہ میرے سر تھا میرے نور عین کا زہرا جفائے پائیے بیعت کے آشیانے سے دھواں جو اٹھتا ہے بیعت کے آشیانے سے دھواں جو اٹھتا ہے بیعت کے آشیانے سے لگی تھی آگ وہ اصغر کے مسکرانے سے لگی تھی آگ وہ اصغر کے مسکرانے سے اور شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ علم سجایا ہے جب سے مقام پہ غازی کا علم سجایا ہے علم سجایا ہے جب سے مقام پہ غازی کا محل لرزنے لگے ہیں غریب خانے سے محل لرزنے لگے ہیں غریب خانے سے اور شعر سنیے گا کہ یہ ایک نعرہ صلوات باوض محل لرزنے لگے ہیں غریب خانے سے علم سجیں گے کہاں شہ نشین ہوگی کہاں علم سجیں گے کہاں شہ نشین ہوگی کہاں علم سجیں گے کہاں شہ نشین ہوگی کہاں یہ سوچ لیتے ہیں پہلے مکان بنانے سے یہ سوچ لیتے ہیں پہلے مکان بنانے سے اور یہ تاج و تخت کے
مالک وہ کر نہیں سکتے، یہ تاج و تخت کے مالک وہ کر نہیں سکتے، امام کرتے ہیں جو کام قید خانے سے، امام کرتے ہیں جو کام، یہ تاج و تخت کے مالک وہ کر نہیں سکتے، امام کرتے ہیں جو کام قید خانے سے۔ اور مختص مطمئے کے علم میں مشق تھی انور، مگر میں یہ سمجھا، علم میں مشق تھی انور مگر میں یہ سمجھا، سکینہ لپٹی ہوئی ہے چچا کے شانے سے، سکینہ علم میں مشق تھی انور مگر میں یہ سمجھا، سکینہ لپٹی ہوئی ہے چچا کے شانے سے۔ اور بس میں اس کے بعد جناب قبلہ کاوت جناب جوہر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خطابت کے لیے ممبر پر تشریف لائیں۔ هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم والمنحرفين عنهم والشاكين فيهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صلوات بجمع الله۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مسعود حیدر ابن الحسین مرحوم کی روح کو احسان۔ صلوات دے دیجیے گا قرآن مجید کی آیہ کریمہ جس کی تلاوت شرف میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حاصل کیا ہے،
اس کا تعلق سورہ بینہ سے ہے کہ جس میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے کہ بے شک وہ افراد کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک عمل بھی انجام دیا، تو یہ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں اور اللہ کی جانب سے ان کے لیے 2 جزائیں معین کی گئی ہیں، ایک جزائے جسمانی ہے اور ایک جزائے روحانی۔ جزائے جسمانی یہ ہے کہ یہ جنت کی پر نعمت باغوں میں ہمیشہ قیام پذیر رہیں گے، اور جزائے روحانی یہ ہے کہ یہ اپنے خدا سے راضی رہیں گے اور ان کا خدا ان سے راضی رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے کہ یاد رکھو یہ جزائیں جو مل رہی ہیں اللہ کے بہترین خلائق کو، یہ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر خوف پروردگار پایا جا رہا ہے۔ ایک صلوات دے دیجیے گا محمد۔ آپ حضرات نے آئے مدیہ کا ترجمہ غور کیا، اور اس آیت کے علاوہ قرآن کے اندر بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے جو اپنے بندے کے لیے آخرت کی جزائیں معین کی ہیں، ان کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کی مختلف آیتیں اس بات کی گواہ ہیں۔ ہم مسلسل قرآن کی تلاوت اور قراءت کرتے رہتے ہیں، اور اس دوران دیکھتے رہتے ہیں کہ اکثر اوقات پروردگار عالم نے جہاں کے اوپر اپنے بندوں سے جزائے اخروی کا وعدہ کیا ہے تو بنیاد 2 چیزوں کو قرار دیا ہے، ایک ہے ایمان اور دوسرے ہے عمل صالح۔ بظاہر یہ دونوں چیزیں دیکھنے میں علیحدہ محسوس ہوتی ہیں، مگر اگر حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا جائے اور واقعیت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں علیحدہ نہیں ہیں، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کی لازم و ملزوم۔ اس لیے کہ ایمان کا تعلق انسان کے قلب سے ہوا کرتا ہے، دل سے ہوا کرتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی انسان صاحب ایمان ہے، کوئی انسان مومن ہے؟ یہ ہم پتہ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہوا کرتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جب ایمان کے بعد اعضاء و جوارح سے انسان نیک اعمال بھی انجام دینا شروع کرے گا تو ہر انسان یہ محسوس کر لے گا کہ یہ انسان صاحب ایمان ہے۔ ایک صلوات دے دیجیے گا محمد۔ تو میں نے عرض کیا کہ جنت کی نعمتیں اور نعمات جنت اور اخروی جزا جو بندوں کو ملنے والی ہے اس کی بنیاد 2 چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ لیکن عزیزان محترم، ان 2 چیزوں سے پہلے بھی ایک ایسی شے ہے کہ جو ان دونوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کہ اگر وہ شے ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم لاکھ صاحب ایمان ہوں، ہم لاکھ صاحب عمل صالح ہوں، مگر نہ ہمارے ایمان کا کوئی فائدہ ہم کو ملنے والا ہے اور نہ ہمارے اعمال صالحہ کو ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا ہے۔ اور وہ شے جس کا نام ہے عرفان، یعنی ایمان سے پہلے کا مرحلہ ہے عرفان کا، ایمان سے پہلے کا مرحلہ ہے معرفت کا۔ انسان اگر ترقی کے مرحلے میں قدم رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرفت رکھتا ہو، پھر معرفت کے بعد جس چیز کو اس نے پہچانا ہے اس کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اور پھر اس ایمان کے بعد جو وہ لے کے آیا ہے اس کے اوپر وہ مطمئن ہو جائے۔ تو ترقی کے مراحل میں پہلا مرحلہ ہے عرفان کا، دوسرا مرحلہ ہے ایمان کا، اور تیسرا مرحلہ ہے اطمینان کا۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ ذات کتنی عظمت کی مالک ہوگی
کہ جسے پروردگار عالم خود نفس مطمئنہ کہہ کے پکارتا ہوا نظر آئے. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد وعلیہ. تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ ایمان کہے جانے کے لائق ہی نہیں ہے کہ جب تک اس سے پہلے عرفان نہ ہو. یعنی اگر ہم کسی چیز کو مانتے ہیں تو ماننے سے پہلے ضروری ہے کہ اسے پہچانتے بھی ہوں. اگر صرف ہم نے مان لیا تو پھر ماننا کفایت نہیں کرے گا. الفاظ بدل کے آپ کی خدمت میں یوں عرض کیا جائے کہ اگر ایمان کی بنیاد معرفت کے اوپر ہوگی تو پھر یاد رکھیے گا ایمان ہمیشہ ثابت قدم رہے گا. لیکن اگر ایمان کی بنیاد معرفت کے اوپر نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا یہ وہ ایمان ہوگا کہ جو ہوا کے رخ کے اوپر اڑتا ہوا نظر آئے گا. جدھر جدھر ہوا چلتی چلی جائے گی ادھر ادھر ایمان بھی اڑتا چلا جائے گا. لیکن اگر ایمان کی بنیاد معرفت کے اوپر ہے تو یاد رکھیے گا ہوا نہیں آندھیاں بھی آ جائیں طوفان بھی آ جائیں تب بھی اس سے بعد قدم میں کہیں سے کوئی جنبش پیدا ہونے والی نہیں ہے. ایک صلوات بھی دیجیے گا. میں آپ کی خدمت میں قرآنی نقطہ نظر سے ایک مثال دے دوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. ذہن کے اندر یہ جملہ محفوظ رہے کہ اگر ایمان کی بنیاد معرفت کے اوپر ہے تو پھر یہ ایمان ثابت قدم رہے گا. لیکن اگر ایمان کی بنیاد معرفت کے اوپر نہیں ہے یعنی ہم نے جسے مانا ہے بغیر پہچانے ہوئے مانا ہے تو پھر یاد رکھیے گا یہ وہ ایمان ہوگا کہ جو ہوا کے رخ کے اوپر اڑتا ہوا نظر آئے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے درمیان سے نکل رہے ہیں. کتنے دنوں کے لیے؟ 40 دنوں کے لیے. روایت نہیں بلکہ قرآن کا یہ تذکرہ ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نکل رہے ہیں 40 دنوں کے لیے اپنے امت کے درمیان سے. لیکن جب جانے لگے تو جانے سے پہلے اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کو اپنا نمائندہ، اپنا قائم مقام، اپنا جانشین امت کے درمیان میں بنا کے جا رہے ہیں. اے میرے بھائی، ہو سکتا ہے امت کو کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی پریشانی پیش آ جائے، لہٰذا کوئی نہ کوئی تو ایک حجت خدا امت کے درمیان میں رہنا چاہیے تاکہ امت کی پریشانی کو حل کرتا ہوا نظر آئے. ایسا نہ ہو کہ کل امت پیش پروردگار یہ شکایت کرتی ہوئی نظر آئے کہ ہم تو موجود تھے مگر ہماری ہدایت کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا. لہٰذا میں تو جا رہا ہوں. تشریف لیں. صلوات بھیجیں محمد وعلیہ. میں تو جا رہا ہوں لیکن میں اپنی جگہ کے اوپر امت میں تمہیں اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں. اب میں یہاں اوپر ٹھہر کے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، جناب موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں ہیں اور ہمیشہ کے لیے اپنی امت کے درمیان سے نہیں جا رہے ہیں اور ان کی شریعت بھی آخری شریعت نہیں ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہو. لیکن اس کے باوجود بھی اگر اللہ کا نبی 40 دنوں کے لیے نکل رہا ہے اپنے امت کے درمیان سے عزیزان محترم تو امت کے لیے اہتمام کر کے جا رہا ہے کہ اپنے بھائی کو اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہے. تو عزیزو موسیٰ جیسا نبی اگر اپنی امت کے درمیان سے جائے تو کسی کو اپنا جانشین بنا کے جائے تو جو آخری نبی ہو، جس کی شریعت آخری شریعت ہو، جس کی شریعت تا قیامت باقی رہنے والی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ امت کے درمیان سے چلا جائے اور کسی کو اپنا جانشین بناتا ہوا نظر نہ آئے. ایک صلوات پہ دیجیے گا محمد. جناب موسیٰ علیہ السلام امت کے درمیان سے نکل جاتے ہیں. گئے تھے 40 دنوں کے لیے. یوں آپ کی خدمت عرض کیا جائے کہ آپ کی غیبت جو تھی وہ 40 دنوں کی تھی لیکن یہ مدت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب اس کے بعد جب جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اپنے امت کے درمیان میں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ امت اپنی سابقہ حالت کے اوپر پلٹ چکی تھی. یعنی اس نے گوسالہ پرستی شروع کر دیا تھا. اب آپ نے توجہ کیا عزیزان محترم، جناب موسیٰ علیہ السلام اگر 40 دنوں سے زیادہ اپنی امت کے درمیان سے چلے گئے تو امت برگشتہ ہو جاتی ہے، اپنی سابقہ حالت کے اوپر چلی جاتی ہے. کیوں؟
اس لیے کہ ان کے اندر ایمان تو پایا جا رہا تھا مگر ایمان کی بنیاد معرفت کے اوپر نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ ان کا ایمان ہوا کے رخ کے اوپر اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن جہاں کے اوپر ایمان کی بنیاد معرفت کے اوپر ہوتی ہے وہاں نمائندہ پروردگار 40 دنوں نہیں بلکہ تقریباً 1200 سال سے زیادہ پردہ غیب کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ماننے والوں کے سواد قدم میں کہیں سے کوئی جنبش پیدا نہیں ہو رہی ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد. تو عزیزان محترم، ضروری یہ ہے کہ ہم جس چیز کو مان رہے ہیں اس کو ماننے سے پہلے ہم اس کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اس کا عرفان حاصل کریں. اگر ہم نے بغیر پہچانے ہوئے مانا ہے تو پھر یاد رکھیے یہ ہمارا ایمان کسی مصرف کا نہیں ہوگا. اس لیے کہ معرفت ہی ایمان کے درجات کو طے کیا کرتی ہے. جتنے معرفت کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے اتنے ہی ایمان کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایک صلوات میں دیجیے گا محمد. اور یہ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے مختلف ذریعے بیان کیے گئے ہیں، مختلف راستے بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو اس کی آیات میں، اس کی نشانیوں میں ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا. جتنا ہی ہم غور و فکر کرتے چلے جائیں گے اس کی آیات میں اور اس کی نشانیوں میں اتنا ہی زیادہ ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر شاید ہی چند صفحے گزرنے کے بعد کوئی ایسا صفحہ آئے کہ جس میں یہ آیت نہ گزرے کہ جس کا مفہوم ہو افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون. تم تعقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ بار بار جو ہمیں ٹوکا جا رہا ہے، جو بار بار ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے، یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ جتنا ہی تم اللہ کی آیات میں تعقل کرتے چلے جاؤ گے، تفکر کرتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی تمہاری معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ایک حدیث ہمارے درمیان میں پہنچی کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک ساعت اور ایک لمحہ فکر کر لے تو اس کی یہ فکر، ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل اور بہتر. بڑی اہم حدیث ہے جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فکر و ساعتن، اگر کوئی انسان ایک ساعت، ایک لمحہ، کچھ دیر کے لیے آیات الہی میں فکر کرتا چلا جائے تو اس انسان کی ایک ساعت کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل و بہتر ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیا جائے عزیزان محترم کہ آج کل کے دور میں جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں اس میں عام طور سے لوگ 70 سال تک پہنچتے پہنچتے اس دنیا سے رخصت ہو جایا کرتے ہیں. تو گویا اگر کوئی انسان ایک ساتھ فکر کرتا ہے تو اس کا ثواب انسان کی پوری عمر کی عبادت سے بہتر اور افضل قرار دیا گیا ہے. اب یہ سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان تھوڑی دیر فکر کر لے، ایک انسان تھوڑی دیر غور و فکر کر لے، تعقل سے کام لے لے، تدبر سے کام لے لے، اور اس کی یہ ایک ساعت کی فکر جو ہے وہ 70 سال کی عبادت سے افضل و بہتر ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ عزیزان محترم، اگر ہمارے فقہا نہ ہوتے تو شاید یہ مسئلہ بھی تشنا رہ جاتا. لیکن جناب آیت اللہ شیخ انصاری جن کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ اپنے وقت کے بہت ہی بڑے جید عالم دین تھے. میں چاہتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے مختصر سا ان کا تعارف کروا دوں، اور وہ یہ ہے کہ ان کے کسی شاگرد نے یہ خواب میں دیکھا یہ شیطان اپنے بازوؤں کے اوپر رسیاں ڈالے چلا جا رہا ہے، اور اسی رسیوں کے ساتھ میں ایک موٹی سی زنجیر بھی ہے کہ جو ٹوٹی ہوئی ہے. تو ایک مرتبہ وہ شاگرد شیخ انصاری کا شیطان سے سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ تمہارے کاندھے کے اوپر، بازوؤں کے اوپر رسیاں کیسی ہیں اور یہ زنجیر کیسی ہے کہ جس سے تم نے جو ہے وہ اپنے بازو کے اوپر ڈالا ہوا ہے اور جو بیچ سے ٹوٹی ہوئی ہے.
تو ایک مرتبہ شیخ انصاری، ایک مرتبہ وہ شیطان کہتا ہے کہ انہی رسیوں کے ذریعے سے ہم بندگان خدا کو گرفتار کرتے ہیں، اور یہ تم موٹی زنجیر دیکھ رہے ہو یہ ہم نے تمہارے استاد شیخ انصاری کو پر ڈالی تھی، مگر انہوں نے اس زنجیر کو توڑ لیا ہے، گویا ہمارے چنگل میں وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ وجہ کیا تھی عزیزان محترم؟ وجہ یہ تھی کہ شیخ آیت اللہ انصاری ان کے گھر میں 3 دنوں سے فاقہ تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اپنی کوئی نجی ان کی آمدنی جو رہی ہو وہ پیسہ ان کے پاس موجود نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے فاقے کے توڑنے کا انتظام کرتے۔ جب 3 دن فاقے کے گزر گئے تو انہوں نے سوچا کہ گھر کے اندر رقوع میں شریعہ رکھی ہوئی ہے، اس میں سے ہم کچھ قرض لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جائیں گے، اور جانے کے بعد باہر سے کچھ لے کے آئیں گے، اپنے فاقے کو، اپنے گھر والوں کے فاقوں کو جو ہے وہ توڑ دیں گے۔ ابھی یہ رقوع میں شریعہ میں سے کچھ پیسہ قرض لے کے اور باہر نکلے ہی تھے کہ ایک مرتبہ ذہن کے اندر خیال آیا کہ ہم نے رقوع میں شریعہ میں سے قرض لے تو لیا ہے، لیکن ادا کرنے سے پہلے اگر کہیں ہمیں موت آ گئی تو میں ایک قرض اپنے ہمراہ لے کے جاؤں گا، حق و ناس میری گردن کے اوپر ہوگا، لہٰذا یہ فوراً گھر کے اندر واپس آتے ہیں اور جہاں سے رقوع میں شریعہ نکالی تھی وہیں کو لے جا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہیں جناب شیخ استاد انصاری۔ تو ان سے ان کے ایک شاگرد نے یہ سوال کیا کہ استاد یہ بتائیے کہ ہم نے جو حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی انسان 1 ساعت 1 لمحہ فکر کرے تو اس کا فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر اور افضل ہوا کرتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل صحیح ہے، قطعاً صحیح ہے، 100% صحیح ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کاش کہ تم نے واقعہ کربلا میں حور کا کردار پڑھ لیا ہوتا، کاش کہ تم نے واقعہ کربلا میں حور کا کردار پڑھ لیا ہوتا۔ یاد رکھو میدان کربلا میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم پسر سعد بھی کہہ رہا تھا، شمر بھی کہہ رہا تھا، حرملہ بھی کہہ رہا تھا، حر بھی کہہ رہا تھا، لیکن یاد رکھو جب پسر سعد کہہ رہا تھا، شمر کہہ رہا تھا، حرملہ کہہ رہا تھا تو وہ ذکر کر رہا تھا مگر فکر نہیں کر رہا تھا، لیکن حر نے صبح عاشور جب اہدنا الصراط المستقیم کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا تو صرف وہ ذکر ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ ذکر کے ساتھ ساتھ فکر بھی کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 1 ساعت کے اندر اس کی زندگی بدل جاتی ہے، جہنم سے وہ جنت کی طرف آتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک سلوات میں دیجیے گا۔ اب عزیزان محترم، جب میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کی بنیاد معرفت کے اوپر ہونا چاہیے، وہ ایمان کہے جانے کے لائق ہی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد معرفت کے اوپر نہ ہو، تو اب ذرا سے ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہے، اگر ہم نے اللہ کو مانا ہے تو پہچان کے مانا ہے یا بغیر پہچانے ہوئے مانا ہے؟ اب تھوڑی دیر ہم اپنا جائزہ لینے کے لیے آمادہ و تیار ہو جائیں۔ کیا ہم اگر اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں تو اس ایمان کی بنیاد معرفت کے اوپر ہے یا بغیر معرفت کے اوپر ہے؟ یعنی ہم نے اللہ کو اگر مانا ہے تو پہچان کے مانا ہے یا بغیر پہچانے ہوئے مانا ہے؟ اگر بغیر معرفت کے مانا ہے تو پھر ہمارے اس ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر پہچان کے مانا ہے تو پھر یہی ایمان ہمیں منزل نجات تک لے کے جاتا ہوا نظر آئے گا۔ میں مثال کے ذریعے سے ایک بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، مل جل کے سروات بھیج دیجیے گا محمد وآل۔ عزیزان محترم، کلمہ اللہ اکبر یہ وہ کلمہ ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک نہ معلوم کتنی مرتبہ اپنی زبان کے اوپر اسے لے کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا اللہ اکبر کا؟ یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی طاقت کا نام۔ گویا آج کل کی جو موجودہ رائج زبان اس میں اگر کہا جائے تو سپریم پاور کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ پروردگار عالم۔ سب سے بڑی طاقت کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب مثال دوں میں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ہم اگر اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ کو پہچان کے کہتے ہیں یا بغیر پہچانے ہوئے کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، گرمیوں کا زمانہ ہے، دیہاتوں میں گھر بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں، اور اب بھی ہیں الحمدللہ۔ چنانچہ دوپہر کا وقت وہ وقت ہوا کرتا تھا کہ جب بچوں کو بھرپور شرارت کرنے کا موقع ملتا تھا، اس لیے کہ سارے بزرگ جا کے کمرے میں کہیں گوشے میں جا کے سو جایا کرتے تھے گرمی کی وجہ سے، اور اس وقت بچوں کو پوری آزادی ملتی تھی۔
اور وہ خوب شور، خوب ہنگامہ، ایک دوسرے کا کالر پھاڑنا اور مٹی میں لوٹنا، جو بھی وہ کر سکتے تھے وہ کرتے تھے۔ اور ہم لوگ بھی الحمدللہ اسی دور سے گزرے ہیں، اب بڑے سنجیدہ ہو جائیں وہ بات دوسری۔ تو عزیزان محترم، ہوتا کیا تھا، جیسی دوپہر ہوئی گھر کے جتنے بزرگ ہیں وہ جا کے کسی گوشے میں جا کے لیٹ کے سو گئے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو گھر کے اندر ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں، شور مچائے ہوئے ہیں، قیامت مچی ہوئی ہے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اسی درمیان میں گھر کا جو سب سے بڑا بزرگ تھا، جو کسی ایک گوشے میں لیٹا ہوا سو رہا تھا، بچوں کے اس شور اور ہنگامے کی آواز کو سن کے وہ فوراً کمرے سے باہر نکلتا ہے۔ اب جیسے ہی ان بچوں نے گھر کے بزرگ کو دیکھا ہو، چاہے وہ باپ رہے ہو، چاہے وہ دادا رہے ہو، جو بھی رہے ہو، جیسے ہی گھر کے بزرگ کو آتے ہوئے ان بچوں کو دیکھا تو ابھی تک وہی بچے کہ جو مجسمہ شرارت تھے، ابھی تک وہی بچے کہ جو ہنگامہ کر رہے تھے، ابھی تک وہی بچے کہ جو شور مچا رہے تھے، اب بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب نہ کسی کی آواز نکل رہی ہے، نہ کوئی شور مچا رہا ہے، نہ کوئی ہنگامہ کر رہا ہے، اور نہ کوئی ایک دوسرے کے کالر پھاڑ رہا ہے، نہ کوئی کسی کو زمین کے اوپر پٹک رہا ہے، کچھ نہیں، سب ایک خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان بچوں سے سوال کروں، اے میرے بچوں، خیریت تو ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تک تم مجسمہ شرارت تھے، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد تم مجسمہ شرافت ہو جاتے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ تو عجب نہیں، انہی بچوں میں سے ایک بچہ یہ کہتا ہوا نظر آئے، یاد رکھو ابھی کچھ دیر پہلے تک ہم اس لیے ہنگامہ کر رہے تھے، اس لیے شور کر رہے تھے، اس لیے آپس میں کشتی لڑ رہے تھے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں تھا، کوئی بڑا ہم کو دیکھنے والا موجود نہیں تھا، لیکن اب جیسے ہی ایک بڑا دیکھنے والا ہمارے سامنے آ گیا ہے تو اب ہمارے سامنے گناہ کرنے کی اور جرأت کرنے کی، کوئی برا کام انجام دینے کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہم کوئی برا کام کر رہے ہو، اگر کوئی غلط کام کر رہے ہو، اگر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ کوئی ہمیں بڑا دیکھ رہا ہے تو پھر اسی وقت ہمارے گناہ کرنے کی طاقت سلب ہو جایا کرتی ہے۔ عزیزو، اگر ہم نے اللہ کو پہچان کے مانا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر ہمارے قدم جس وقت گناہ کے لیے آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں، فوراً یہ تصور پیدا ہو جانا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا جو ہمیں دیکھ رہا ہے، فوراً ہمارے قدم خود بخود رکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک صلوات بھی دیجیے گا۔ ایک اور صلوات بھی دیجیے گا محمد۔ لیکن عزیزان محترم، جن لوگوں نے اللہ کو پہچان کے مانا ہے، جو اللہ کو سب سے بڑی طاقت مانتے ہیں، اب ان کی بھی معرفت کا حال سن لیجئے۔ بزرگ ہمارے واقف ہیں، چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں کہ آج سے 20 سال پہلے، کئی دہائی پہلے ایران کے اندر جب انقلاب آیا تھا تو امام خمینی علیہ الرحمہ نے ایک نعرہ بلند کیا تھا، لا شرقیہ ولا غربیہ۔ اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ 2 سپر طاقتیں تھیں، موجودہ زمانے میں تو صرف ایک ہی سپر طاقت ہے، لیکن اس زمانے میں 2 سپر طاقتیں تھیں، ایک تھا روس اور دوسرا تھا امریکہ۔ اور کائنات کے جتنے ممالک تھے وہ سب 2 حصوں میں، 2 بلاک میں تقسیم تھے۔ اگر کسی کو اپنے اقتدار کو باقی رکھنا ہے تو ان 2 سپر طاقتوں میں سے کسی ایک سے وابستہ ہونا اور متمسک ہونا ضروری تھا اگر ہم اپنے اقتدار کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، وإلا ہم اپنے اقتدار کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ لہذا ہر ملک کسی نہ کسی سے وابستہ تھا، یا امریکہ سے یا روس سے۔ لیکن امام خمینی جب انقلاب لے کے آئے ہیں تو آپ نے نعرہ بلند کیا، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ ہم مشرق سے وابستہ ہونے والے ہیں، نہ ہم مغرب سے وابستہ ہونے والے ہیں، نہ ہم امریکہ کے گود میں بیٹھنے والے ہیں، نہ ہم روس کے گود میں بیٹھنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، جب یہ نعرہ بلند کیا تو ایک رپورٹر آتا ہے مغربی، اور آنے کے بعد آپ سے اس نے انٹرویو لیا، جس کے بہت سے سوالات تھے، میں صرف 2 ہی عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ جو انقلاب لے کے آئے ہیں ایران کے اندر، اس انقلاب کے ذریعے سے آپ نے ایران کو 40 سال پیچھے ڈھکیل دیا ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، ایران کو آپ نے 40 سال پیچھے کر دیا ہے اپنے اس انقلاب کے ذریعے سے جو آپ لے کے آئے ہیں۔ تو ایک بتا امام خمینی مسکراتے ہیں
اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں تم 40 سال کی بات کہتے ہو، ہم اسے 1400 سال پیچھے لے کے جائیں گے، اسے ہمیں معصومین علیہ السلام کے اقتدار سے ملاتے ہیں۔ تم صرف 40 سال کی بات کر رہے ہو، ہم اسے 1400 سال پیچھے لے کے جانے والے ہیں، اور اسے امام معصومین علیہ السلام کا جو دور تھا اس سے ہم ملانا چاہتے ہیں، اسی روش کے اوپر اپنی حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے نعرہ یہ بلند کیا ہے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ ہم امریکہ سے اور نہ ہم روس سے وابستہ ہوں گے، کسی سے وابستہ ہونے والے نہیں ہیں، لا شرقیہ ولا غربیہ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ کو اپنے اقتدار کو باقی رکھنا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت باقی رہ جائے، تو کسی نہ کسی سپر طاقت سے باہر آپ کو وابستہ ہونا پڑے گا، متمسک ہونا پڑے گا۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تمہاری یہی تو بھول ہے کہ ہم نے سپر طاقت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، تمہاری یہی تو بھول ہے کہ ہم نے سپر طاقت کو نظر انداز نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے سپر طاقت سے اپنے رابطے کو جوڑ لیا ہے۔ تمہاری یہ بھول ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید سپر طاقت سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ہم ان سے متمسک نہیں ہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ یاد رکھو ہم سپر طاقت سے متمسک ہیں، ہمارا رابطہ ان سے برقرار ہے، ہم نے اپنا رابطہ ان سے منقطع نہیں کیا ہے۔ کہا اپنے جواب کی وضاحت کیجئے۔ تو ایک مرتبہ امام خمینی کہتے ہیں یاد رکھو سرکار دو عالم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، گراقت دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت ہے۔ یاد رکھو ہمارے پاس دو سپر طاقتیں موجود ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے پیغمبر کی عطرت ہے۔ یاد رکھو یاد رکھو اب جب دونوں طاقتیں ہمارے پاس موجود ہیں تو اب ہمیں نہ روس کی ضرورت ہے نہ ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے، ہم ان دونوں سے وابستہ رہیں گے، ہم نجات تک پہنچ جائیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا۔ اب ہمیں نہ روس سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ امریکہ سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ مشرق سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ مغرب ہونے سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ہم نے تو اب اس سے رابطہ جوڑ لیا ہے کہ جو خالق مشرق بھی ہے اور خالق مغرب بھی ہے۔ تو جب وہی خالق مشرق ہے وہی خالق مغرب ہے تو پھر ہم اسی سے کیوں نہ رابطہ جوڑ لیں؟ یہ دنیاوی طاقتوں سے رابطہ جوڑنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد۔ اور آخری بات آپ کی خدمت درس کر کے اپنی بات کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہوں گا کہ یاد رکھیے گا جب انسان کے دل کے اندر معرفت پروردگار پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کے اوپر، ان میں سے ایک اثر یہ ہے کہ پھر یہ وہ انسان ہوتا ہے کہ جو صرف اور صرف خدا کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، خدا کے اوپر توکل کرتا ہے، ما سوى اللہ اور خدا کے علاوہ کسی کے اوپر بھروسہ اور توکل نہیں کرتا۔ بس آخری بات ایک مل جل کے صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ایک کتاب ہے کہ جو فضیلت صلوات کے اوپر لکھی گئی ہے، رائٹر کا نام میرے ذہن سے تو نکل گیا ہے، تو اسی میں یہ روایت نقل کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان کہ جس کے گھر کے اندر کئی دنوں سے فاقے چل رہے تھے، وہ رزق کی تلاش میں جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر میں بچے اور زوجہ سب کے سب بھوکے اور پیاسے ہیں، رزق کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے، ایک مسجد کے پاس پہنچا تو وہاں کے اوپر ایک واعظ تھا جو لوگوں کو بٹھائے ہوئے کچھ واعظ اور نصیحت کر رہا تھا۔ وہ بھی جا کے وہیں کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہاں جا کر بیٹھا تو واعظ کا ایک جملہ اس نے سنا کہ اگر کوئی انسان محمد و آل محمد کے اوپر صلوات بھیجے اگر یہ انسان مالدار ہوگا، دولت مند ہوگا، ثروت مند ہوگا تو پروردگار عالم اس کے رزق میں
اضافہ کرے گا، اور اگر یہ انسان جو سلوات بھیج رہا ہے اگر یہ غریب ہوگا، ناتوان ہوگا، مسکین ہوگا، فقیر ہوگا، تو پروردگار عالم آسمان سے اس کے لیے رزق کو نازل کرے گا۔ جملوں کو یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی مالدار انسان محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں وسعت زیادتی، اور اگر کوئی تنگ دست انسان، غریب انسان، فقیر انسان آل محمد کو پر صلوات بھیجے گا تو اللہ آسمان سے اس کے لیے رزق کو نازل کرے گا۔ اور میرے نوجوان بھائی یہاں پر موجود ہیں، میرا اپنا تجربہ ہے، آپ بھی آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ اگر کوئی بھائی ایسا ہے کہ جسے رزق کی تنگی محسوس ہو رہی ہے تو یاد رکھیے گا اب اسے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں وسعت ہو جائے تو صرف اور صرف یہی عمل انجام دینا شروع کر دیں کہ محمد و آل محمد صلوات بھیجتے رہیں، آپ خود بخود نتیجے کو بہت جلدی دیکھنا شروع کر دیں۔ نہ کوئی کسی بابا سے تعویذ لکھوانے کی ضرورت ہے، اور نہ جا کے بازار سے کوئی کیلنڈر لا کے گھر میں ٹانگنے کی ضرورت ہے کہ خیر و برکت کے لیے کیلنڈر ٹانگا جاتا ہے، جو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک عدد، یہ جو بات میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، اس کو عملی جامہ پہنا کے دیکھیے، اور اگر نہ آپ کو اس کے نتیجے سامنے آئے مثبت تو پھر آگے شکایت کیجیے گا کہ صرف اور صرف ایک وتیرہ بنا لیجیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے محمد و آل محمد کو پر صلوات بھیجتے چلیں، اس میں اضافہ ہوتا چلے۔ تو عزیزان محترم، اس نے سنا اور سننے کے بعد اس نے صلوات بھیجنا شروع کر دیا۔ وہاں مسجد سے نکلتا ہے اور اس کے بعد ایک جنگل کی طرف روانہ ہوا، رزق کی تلاش میں صلوات بھیجتا جا رہا ہے۔ جب ایک جنگل میں پہنچا تو اس کا پیر جو ہے وہ کسی چیز سے پیر میں ٹھوکر لگتی ہے۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، وہاں کے اوپر ایک پتھر رکھا ہے، اس پتھر کو اس نے ہٹایا۔ اب جو ہٹایا تو اس کے اندر ایک ظرف رکھا ہوا تھا، مٹکا کہہ لیجیے آپ، پتیلا کہہ لیجیے، بھگونا کہہ لیجیے، جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس دیکھا اس نے ظرف رکھا ہوا ہے تو اس کے ڈھکن کو اس نے کھولا۔ اب جب کھولا اس نے تو اس کے اندر کیا دیکھا، یا اشرفیاں یعنی سونے اور چاندی کے سکے اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ غور کیجیے کہ عزیزان محترم، بڑا حساس مرحلہ ہے۔ ایک وہ انسان ہے کہ جس کے گھر کے اندر خود اگر انسان بھوکا ہو تو اپنی بھوک کا تحمل کر لینا آسان ہوا کرتا ہے، لیکن گھر کے اندر اگر بچے اور متعلقین جو وہ بھوکے ہوں تو پھر انسان کی پریشانی جو فطری ہو جایا کرتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ گھر کے اندر کئی دنوں سے فاقے چل رہے ہیں اور صحرا کے اندر، جنگل کے اندر ایک ایسا ظرف مل گیا ہے کہ جو لبریز ہے، بھرا ہوا ہے، کہے سے سونے اور چاندی کے سکوں سے۔ عزیزان محترم، میں قصے کو آگے بعد بڑھاؤں گا، میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی بھی نہیں کرنا چاہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر میرے ساتھ کوئی ایسا اتفاق پیش آ گیا ہوتا، میرے گھر میں کئی دنوں سے بچے بھوکے ہوتے اور کوئی ایسا ذخیرہ اگر ہمیں مل گیا ہوتا زمین کے اندر، تو عزیزان محترم پھر تو جتنی قبا کی جیبیں ہیں اور کرتے کی جیبیں ہیں اور رومال انگوچھا جو بھی ہے سب کے اندر وہ سکے اور درہم جو ہے وہ ہم بھرنا شروع کر دیتے۔ لیکن عزیزان محترم، کیا کہنا اس بندہ خدا کے عرفان کا، کیا کہنا اس بندے خدا کی معرفت کا، جیسی اسے وہ ظرف ملا کہ جو اشرفیوں سے بھرا ہوا ہے، سونے اور چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا ہے، تو ایک مرتبہ اس نے اس کو اسی ڈھکن کو ظرف کے اوپر بند کیا، پھر اس کے اوپر پتھر رکھا اور یہ کہہ کے چلا کہ اگر یہ ہمارا رزق ہوتا تو وائز نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی فقیر اور تندس محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے گا تو اللہ آسمان سے اس کے لیے رزق کو نازل کرے گا۔ اگر یہ ہمارا رزق ہوتا، توجہ کیجیے گا، ہمارا رزق ہوتا تو اسے آسمان سے نازل ہونا چاہیے تھا، زمین میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کے اور اس کے بعد وہاں سے چھوڑ کے وہ چلا جاتا ہے۔ آیا گھر کے اوپر، زوجہ دریافت کر دی کیا ہوا، کوئی سبیل فراہم ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر سارا واقعہ اس نے بتایا، یہ گئے تھے، ایسا ایسا اتفاق ہمارے ساتھ پیش آیا۔ زوجہ کو کسی طریقے سے یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ جس کے گھر میں بچے جو وہ کئی دنوں سے بھوکے اور پیاسے ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے ایک ذخیرہ مل جائے اور اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلا آئے۔ مگر
وہ نقل کر رہا تھا، اتفاق سے اس مسلمان کے گھر کے بغل میں ایک یہودی کا مکان تھا، وہ اپنی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اور اس کے بعد جب ساری گفتگو سن چکا تو فوراً اسی جنگل میں جا کے پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد پتھر ہٹایا، پتھر ہٹانے کے بعد اس ظرف کا ڈھکن کھولنے کی بھی زحمت اس نے نہیں کی، ظرف کو نکالا اور اس کے بعد لے کے چلا۔ اب ظاہر سی بات شیخ چلی جیسے خواب جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے کہ اب تو اچھے دن آ گئے، اب تو گاڑی بھی خریدیں گے، اب تو جو ہے مکان بھی بن جائے گا، اب تو ہم مالا مال ہو جائیں گے، دولت و ثروت کا ایک سرمایہ جو ہمیں مل گیا ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ سوچتے ہوئے اس کے بعد یہ بھی ڈر ہے کہ جلدی سے گھر کے اوپر پہنچ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی 112 نمبر کی گاڑی مل جائے تو اس کو بھی شیئر کرنا پڑے، تو جلدی سے لے کے پہنچا اپنے چھت کے اوپر، اور چھت کے اوپر پہنچنے کے بعد اپنے سارے گھر والوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا آج تو ہمیں بڑا زبردست سرمایہ مل گیا، اب اس کے بعد تو ہم بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے، دولت مند ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، اب جیسے ہی اس نے ظرف کا ڈھکن کھولا، کہیں اس میں سے سانپ نکل رہا ہے، کہیں اس میں سے بچھو نکل رہا ہے، کہیں اس میں سے دوسرے زہریلے جانور نکل رہے ہیں۔ یہودی تھا، یہ سمجھ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور مسلمان یہودیوں کے سرسخت دشمن ہوتے ہیں، اس نے میرے مارنے کا اور میری موت کا انتظام کیا ہے، تو صحیح کہ جو تیر یہ ہمیں لگانا چاہ رہا تھا اسی تیر کے ذریعے سے ہم اسے کیوں نہ موت کے گھاٹ اتار دیں۔ لہٰذا وہی ظرف کہ جس کو اس نے کھولا تھا، جس میں سے سانپ اور بچھو اور زہریلے جانور نکلنا شروع ہوئے تھے، اس کو اسی پڑوسی مسلمان کے چھت کے اوپر لے کے پہنچتا ہے، کہیں سے چھت میں کوئی سوراخ نکل آ جائے جس کے ذریعے سے یہ سارے کیڑے مکوڑے اس کے گھر کے اندر انڈیل دیے جائیں تاکہ یہ مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ عزیزوں، پہنچتا ہے اس ظرف کو لے کے، ایک اتفاق سے ایک سوراخ ملا، اور سوراخ ملنے کے بعد جیسے ہی اس کو رنڈنا چاہا، نیچے شوہر اور زوجہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ کھنکھنانے کی آواز دیکھا سنائی دیتی ہے، فوراً شوہر آگے بڑھتا ہے، کیا دیکھا کہ چھت سے ہیرے اور جواہرات اور سونے اور چاندی کے سکے جو ہے نازل ہو رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اپنی زوجہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، دیکھو میں نے کہا تھا کہ واعظ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی غریب انسان محمد و آل محمد پر سلوات بھیجے گا تو اللہ آسمان سے اس کے لیے رزق نازل کرے گا۔ دیکھا پروردگار عالم نے کس طریقے سے ہمارے لیے انتظام کیا ہے۔ عزیزان محترم، اب جیسے ہی سکوں کے کھنکھنانے کی آواز آتی ہے، فوراً یہودی متوجہ ہوتا ہے، اچھا یہ کیا ہوا، ہم نے جب کھولا تھا تو اس کے اندر سے کیڑے اور مکوڑے نکل رہے تھے، یہ آخر کیوں؟ پھر اس نے جتنا انڈیل دیا تھا اتنا تو انڈیل دیا تھا، جو باقی رہ گیا تھا اس کو پھر روکا، پھر چھت کے اوپر لے کے آتا ہے، پھر اس کے بعد جب کھولا تو پھر اس کے اندر سے وہی مسئلہ، کہیں سانپ نکل رہے ہیں، کہیں بچھو نکل رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ لے جائے کہ پورا کا پورا ظرف اسی سوراخ کے ذریعے سے اپنے پڑوسی مسلمان کے گھر کے اندر خالی کر دیتا ہے، اور اس کے بعد مسلمان کے پاس جاتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس کا ماجرا کیا ہے۔ اس نے پورا ماجرا بتایا کہ واعظ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی تنگ دست انسان محمد و آل محمد پر سلوات بھیجے گا تو اللہ آسمان سے اس کے لیے رزق کو حاصل کرے گا۔ یہ ہمیں ملا تھا، جنگل میں ملا تھا، مگر ہم اس لیے نہیں لے کے آئے تھے کہ اگر یہ ہمارا سہم ہوتا تو یہ زمین میں نہ ہوتا بلکہ آسمان سے آنا چاہیے تھا۔ اللہ نے اہتمام کر دیا، اللہ نے انتظام کر دیا کہ آسمان کے ذریعے سے ہمارے گھر کے اندر وہ دولت ہمارے لیے نازل کر دی۔ اب ایک مرتبہ یہودی کہتا ہے، ایسا ہے کہ تم ہمیں اپنے کلمے کی تعلیم دو، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ عزیزو، سلوات ایک ہی ہے، غریب کو، تنگ دستی کو دور کرتے وہ اسے مالدار بنا دیتی ہے، اور یہودی کو مسلمان بناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک سلوات دیتی ہے۔ ایک اور سلوات دے دیجیے گا۔ عزیزان محترم، اگر معرفت پروردگار حقیقی معنی میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان کا بھروسہ صرف اور صرف خدا کے اوپر ہوا کرتا ہے، چاہے جیسے حالات ہوں، چاہے جیسے مسائل ہوں، لیکن اگر معرفت پروردگار ہے تو بھروسہ صرف اور صرف خدا کے اوپر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے میدان کربلا میں یہی دیکھا ہے کہ جہاں کے اوپر ایک طرف صرف اور صرف 72 افراد تھے اور ایک طرف 30,000 کا لشکر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی 72 کا بھروسہ خدا کے اوپر تھا، لہذا 30,000 کے لشکر سے انہیں کوئی خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن جو ہزاروں کا لشکر تھا
اس کا بھروسہ خدا کے اوپر نہیں تھا، لہٰذا یہ 72 سے بھی خائف ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے میدان کربلا۔ بس عزاداران امام مظلوم، میں اپنی آخری منزل کو بنا گیا اور گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار سید الشہداء مکے سے کربلا کی جانب روانہ ہیں کہ راستے میں ایک بار آپ کی زبان سے کلمہ استرجاع جاری ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب عباس بغل میں تشریف فرمائے، ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، آقا یہ اس وقت کلمہ استرجاع کے پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بھیا کیا تم یہ جاننا چاہتے ہو؟ کہا آقا میں جاننا چاہتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 انگلیوں کو بلند کیا اور کہا، بھیا عباس ان 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ اب جو جناب عباس نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کوفے کا دارالعمارہ ہے، جناب مسلم سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں اور ظالم ننگی تلوار لیے ہوئے سر کو تن سے جدا کرنا چاہ رہا ہے۔ جیسے ہی جناب عباس نے اس منظر کو دیکھا، آپ ایک مرتبہ مولا کی خدمت عرض کرتے ہیں، آقا جہاں باعجاز آپ نے یہ منظر ہمیں دکھلا دیا ہے، وہیں اتنا کرم اور کر دیجئے کہ ہمیں کوفے پہنچا دیے باعجاز۔ کہاں کوفے جا کے کیا کرو گے؟ عرض کیا، آقا میں وہاں جاؤں گا، میرا بھائی مصیبت میں گرفتار ہے، میں جا کے اس کی مدد کروں گا۔ کہا بھائی عباس کیا تم مدد کرنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں آقا دکھلائیے۔ اب ایک مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذرا دارالعمارہ کے نیچے تو دیکھو۔ اب جو جناب عباس دیکھتے ہیں تو کہیں سرکار دو عالم تشریف فرما ہیں، کہیں مولا کائنات تشریف فرما ہیں، کہیں صدیقہ طاہرہ تشریف فرما ہیں۔ عزاداران امام مظلوم، کچھ ہی دیر گزرتی ہے جناب مسلم شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ خبر دھیرے دھیرے خیمے کے اندر پہنچتی ہے، خیمے کے اندر ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے، گریہ و بکا کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ عزاداروں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ذرا مسلم کی بچی جو ہے اسے ہمارے پاس لایا جائے۔ یتیم مسلم کو لایا گیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے زانوں پر بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد سر کے اوپر دست شفقت پھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دست شفقت پھیرنا تھا کہ مرتبہ بچی کہتی ہے، آقا آپ تو اس طریقے سے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں جس طریقے سے کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کچھ نہ کہا، صرف اتنا ہی کہا، میری بیٹی اب آج کے بعد سے مجھے بابا کہنا، اگر کسی چیز کی کوئی خواہش ہے تو تم ہم سے بتانا، ہم اسے پورا کریں گے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر یہی دستور بھی ہے کہ اگر باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی کوئی چھوٹی بچی ہے تو جانے والے خصوصیت سے چچا پہنچتے ہیں اور اسے اپنے گود میں بٹھال کے اس کے سر کے اوپر دست شفقت پھیرتے ہیں۔ بڑی ڈھارس ہو جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، باپ تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے مگر چچا تو موجود ہے، ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا تو موجود ہے۔ مگر عزاداروں، تاریخ کربلا میں ہم نے ایک اور بچی کو دیکھا ہے کہ جب اس کا بابا اس دنیا سے رخصت ہوا تو اسے بھی انتظار تھا کہ یقیناً کوئی آئے گا کہ جو ہمارے سر کے اوپر دست شفقت پھیرے گا۔ مگر عزاداروں کیا ایسا ہوا؟ نہیں، خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے، بچی کے دامن میں آگ لگ جاتی ہے، رخساروں کے اوپر تماچے لگائے جاتے ہیں، پوش کے اوپر درے لگائے جاتے ہیں۔ عزاداروں یہی تو وجہ ہے کہ جیسے جیسے جناب سکینہ کے رخسار کے اوپر تماچے پڑتے تھے، بچی کے زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا تھا، چچا 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 میری مدد کو آئیے، ظالم ہمیں تماچے لگا رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچتا ہے کربلا سے، اور پہنچنے کے بعد ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ جب یہ قافلہ دارالعمارہ کے سامنے پہنچا ہے، عزاداران امام مظلوم، یہ جتنی سیدانیاں تھیں، یہ جتنی نبی زادیاں تھیں، انہوں نے کیا دیکھا؟ یہ دارالعمارہ کی چھت کے اوپر ایک لاش ہے کہ جو رسیوں میں بندھی ہوئی ٹنگی ہوئی ہے۔ عزاداروں آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے، یہ کوئی اور ذات نہیں ہے، یہ جناب مسلم کی لاش تھی کہ جو رسیوں میں جکڑی ہوئی دارالعمارہ کی چھت کے اوپر ٹنگی ہوئی تھی۔ عزاداروں، میرا دل کہتا ہے، میرا تصور کہتا ہے کہ یقیناً ساری بیویوں نے ایک مرتبہ لاش کا احاطہ کیا ہوگا اور اس کے بعد گریہ کرنا شروع کیا ہوگا۔ عجب نہیں ایک مرتبہ جناب مسلم کی زوجہ نے آواز دی ہو،
اے میرے والی و وارث میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے سر کے اوپر تمہارے جسم کے اوپر سر موجود نہیں ہے، مگر اے میرے والی و وارث ذرا اپنی زوجہ کو بھی تو دیکھو کہ اس کے سر کے اوپر بھی چادر موجود نہیں ہے۔ اے میرے والی و وارث میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری لاش رسیوں میں بندھی ہوئی ہے، مگر اے میرے والی و وارث ذرا اپنی زوجہ کو بھی دیکھ لو کہ اس کا جسم جو ہے وہ بھی رسیوں میں بندھا ہوا ہے۔ ہاں عزادارو زوجہ اور شوہر کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے، عجب نہیں اسی درمیان میں ایک مرتبہ زوجہ مسلم نے کہا ہو اے میرے والی و وارث جب تم مکے سے چلے تھے تو میرے 2 بچے تمہارے ہمراہ تھے اور تمہارے 2 بچے ہمارے ہمراہ تھے۔ اے میرے والی و وارث جو بچے ہمارے ہمراہ تھے دیکھو ان دونوں کے سر نو کے نیزہ کے اوپر بلند ہیں۔ اے میرے والی و وارث یہ بتا دو جو 2 بچے تم ہمارے اپنے ہمراہ لے کے آئے تھے وہ کہاں گئے؟ ہاں عزادارو ماں تڑپتی رہی اور دونوں بچے کوفے کے زندان میں اپنی ماں کو یاد کر کر کے روتے رہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس آخری مرحلہ میں نے گفتگو کو تمام کر دیا۔ شدہ یہ قافلہ کوفے کے محل میں پہنچتا ہے، ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ فلاں قیدی کو لایا جائے۔ ہاں عزادارو قیدی کو لایا جاتا ہے۔ آپ متوجہ ہو گئے یہ کون قیدی ہے؟ یہ جناب مختار علیہ السلام ہے۔ جیسے ہی لائے گئے ہیں تو آپ کا جسم جو ہے رسیوں سے بنا ہوا تھا، زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی آپ آئے ہیں دربار میں کسی نے آواز دی کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ بس ایک مرتبہ مختار کہتے ہیں خدا کی لعنت ہو تیرے اوپر، میرا امیر صرف اور صرف حسین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ابن زیاد جھلا جاتا ہے اے مختار اتنے دنوں تک تم قید میں رہے لیکن اس کے بعد بھی تمہاری ابھی اصلاح نہیں ہوئی ہے۔ تو جناب مختار کہتے ہیں یہ تو ایک مرتبہ ہے، اگر 70 مرتبہ بھی ہمیں قتل کر دیا جائے پھر بھی ہمارے دل سے آقا کی محبت نکلنے والی نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے لیکن تم تو اپنے آقا کو اتنا چاہتے ہو مگر تمہارا آقا تم کو نہیں چاہتا۔ کہا نہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے، غلام اپنے آقا کو بھول سکتے ہیں مگر آقا کبھی اپنے چاہنے والے کو نہیں بھول سکتے۔ ہاں آزاداران امام مظلوم۔ بس یہ گفتگو ہو رہی ابن زیاد کے درمیان میں کہ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ یاد رکھو تمہارا آقا اسی کوفے کے اندر موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے تمہیں نہیں بلایا۔ ایک مرتبہ جناب مختار کہتے ہیں اے ابن زیاد اگر میرا آقا یہاں موجود ہوتا کوفے میں تو یہ رسیاں اور یہ زنجیریں تیرے جسم میں ہوتی، میرے جسم میں نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے تو صحیح میں تمہیں دکھا دوں کہ تمہارا آقا یہیں کے اوپر موجود ہے تب تمہیں یقین آ جائے گا۔ عزادارو تشت طلا میں ایک سر رکھا ہوا تھا، غلاف سے ڈھکا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے ایک مرتبہ غلاف کو ہٹایا، اب جو مختار نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ آقا حسین کا سر تشت طلا میں رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ غیظ آتا ہے، عزادارو اب جو انگڑائی لی تو ساری رسیاں کھل جاتی ہیں، زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص سے تلوار کو چھینا اور چاہا کہ وہیں کے اوپر ابن زیاد کا کام تمام کر دیا جائے۔ عزادارو ابھی آگے ہی بڑے تھے کہ ایک مرتبہ ایک گوشے سے ایک نحیف آواز آتی ہے اے مختار خبردار ابھی تلوار نہ چلانا، اے مختار ابھی تلوار نہ چلانا۔ اب جو مختار نے مڑ کے دیکھا تو کون؟ سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار ٹوک۔ اے آقا یہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں مختار ذرا اپنی آنکھیں نیچے کر لو، اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہماری ماں اور بہنیں بے مخنو چادر موجود ہیں۔
जब नहीं पाए घोड़े के गले में वही सर बांध के लाए नहीं सकता